السلام علیکم، میں ہوں روبینہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کینیڈاز ڈائریز۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینیڈا کی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں۔ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ پاکستان کے سسٹم میں ہونی چاہیے۔ آج جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ چکیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے، اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ اس کو کمپیئر کر سکیں کہ یہاں کینیڈا کے نظام میں نظام تعلیم میں ایسی کیا بات ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، یا جو چیز آلریڈی آ چکی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو پاکستان سے آئے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہاں پر چینجز آئی ہیں یا وہی کے وہی سلیبس چل رہے ہیں اور وہی کا وہی طریقہ کار چل رہا ہے بچوں کو پڑھانے کا۔ جب ہم پاکستان میں کوئی بھی بچے کو ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں کسی بھی اسکول میں، تو اس میں آپ کی قابلیت کو چیک کرنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو داخل ہونے اسکول میں آیا ہے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں آپ کو صرف اس جگہ کا ٹیسٹ دینا ہے، اس جگہ کا ثبوت دینا ہے کہ آپ اس ایریے کے جو اسکول ہے جہاں آپ داخل کروانے کو بچہ آئے ہیں وہاں آپ پاس میں ہی کہیں رہتے ہیں۔ تو اس کا جو آپ کو پروف دینے کے لیے آپ کو دو اپنی آئی ڈیز چاہیے۔ کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہو سکتا ہے، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، ٹیکس اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی یوٹیلیٹی بل ہو سکتا ہے، کچھ بھی جس میں یہ ثابت ہو کہ بس آپ اس اسکول کے آس پاس کے ایریا میں رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہر ایریا کا، ہر جگہ کا، ہر بلاک کا، ہر ایک کچھ کچھ فاصلوں پہ اسکولز ہیں جو ایک سرٹن ایریا کو لگتے ہیں، اور اس گھروں میں رہنے والے بچوں کو اسی اسکول میں جانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رہ کہیں اور رہے ہیں اور آپ کا بچہ کسی اور اسکول میں جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جب آپ گھر خریدتے ہیں، یہاں پر آ کر فرسٹ ٹائم بائر ہوتے ہیں، آپ نے گھر خریدنا ہے اور آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کی کنسیڈریشن جو ہے وہ ایسے ایریاز ہونا چاہیے جہاں کے اسکولز جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ اس ایریا میں جائیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کا بچہ اسی اسکول میں جائے گا۔ یہ یہاں کا ایک یونیفارمڈ سسٹم ہے جس میں امیر غریب کا کوئی تفریق نہیں، کیونکہ ایجوکیشن فری ہے، اور پبلک اسکولز کا جو لیول ہے وہ اتنا ہے جتنا کہ کسی بھی اسکول کا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو مین بورڈ، چار بورڈز ہیں جو مین جس کو کہا جاتا ہے، ایک پبلک اسکول، انگلش پبلک اسکول ہے، ایک انگلش کیتھلک اسکول ہے، پھر ایک آپ کا فرینچ امرجن ہے جو سمپل، اور ایک فرینچ کیتھلک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بائی لنگول ہو تو پھر آگے یہاں پر ایک بائی لنگولز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جابس کی۔ اگر آپ کا بچہ، آپ نے پروفیشنلی کوئی ایسی ڈگریز لینی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر یا کسی اس طرح کی، تو پھر آپ کو اس کو بائی لنگول کے لیے اس کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی زیادہ آپ کی جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے اس کی ایجوکیشن یا لرننگ پہ، اور اس کی کہ وہ نالج کیا لے رہا ہے اس پہ ہونا چاہیے۔ یہ میری ذاتی اوپینین ہے، لیکن آپ اس سے ڈفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چار طرح کے بڑے بڑے اسکولز ہوتے ہیں۔ پھر جیسے اب اونٹیریو ہے، اونٹیریو کے ریجن میں ٹوٹل 72 بورڈز ہیں اسکول کے، جس میں مین جو ہے وہ ٹورانٹو اسکول بورڈ آپ سمجھ لیں، یہ ہالٹن، پیل اور اس طرح کے ہیں، جس میں سے 31 جو ہیں وہ آپ کے پبلک ہیں اور 29 جو ہیں وہ آپ کے کیتھلک اسکولز ہیں۔ تو یہ بھی اسکول کے سسٹمز ہیں۔ کیتھلک کا اور پبلک اسکول کا آپ کے ذہن میں یہ کویسچن آئے گا کہ کیا ڈفرینس ہے؟ تو کیتھلک اسکول میں زیادہ تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے پبلک کی نسبت، اور ڈسپلن میں یونیفارم آتا ہے جو کہ عام پبلک اسکول میں آپ کا یونیفارم نہیں ہے۔ جب آپ اپنا بچے کو داخل کروانے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو ایجوکیشن ہے ہی فری، دوسرا آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو 2 آئی ڈی چاہیے کہ آپ اس ایریا میں رہ رہے ہیں، تیسرا آپ کو جو بکس وغیرہ ملیں گی وہ سب بھی اسکول ہی دیتا ہے، اور آپ کو چوتھی بات ہے کہ آپ کو عام پبلک اسکول میں یونیفارم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر کیتھلک میں بیچتے ہیں، جیسے میری بیٹی جو ہے وہ کیتھلک اسکول میں گئی، ہائی اسکول میں، تو پھر اس کا یونیفارم جو ہے ہمیں لینا پڑا۔ یہ ایک ہلکا سا فرق ہے کیتھلک اسکول میں اور پبلک اسکول میں۔ تو ہم پبلک اسکول کی بات کریں گے کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہیں اس کو پریفر کرتے ہیں کہ وہاں پر جائیں۔ اب ایجوکیشن فری ہے، آپ کی کتابیں فری ہیں، آپ کا یونیفارم نہیں ہے ایشو کوئی۔ یہ تو ہو گئی مین باتیں جو پاکستان کے اسکول سے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ آگے چل کے کیونکہ جو ہم بات کریں گے وہ ہے کہ یہاں پر پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، سلیبس وغیرہ کیا ہیں۔ پاکستان کے اسکولز کی طرح آپ کتابیں خریدتے ہیں اور منوں کے حساب سے
یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. بہت تھوڑی گریڈ 1 سے جو ہے وہ 6 تک تو آپ کو لیٹرز میں گریڈ آپ کے دیتے ہیں کہ یہ اے گریڈ میں بچہ ابھی مس نے لیا ہے یا سی لیا ہے. گریڈ 6 سے جو ہے وہ سیریس ہوم ورک آپ کو ملنے لگتا ہے، اور کتابیں بھی، اور وہ اسکول میں ہی آپ کو ٹیکسٹ بکس جو ہوتی ہیں وہ اسکول میں ہی آپ کو دی جاتی ہیں، اور آپ نے وہیں پر زیادہ تر بچے وہ کتابیں گھر بھی نہیں لے کے آتے. جیسے میتھ ہے تو وہ اسکول میں ہی کر کے وہیں کا وہیں کام پہ، اور اگر ہوم ورک بھی کئی دفعہ اتنا منیمل سا ہوتا ہے کہ بچے وہیں پر کر کے وہیں پر گھر واپس آ جاتے ہیں. اور جو یہاں کے اسکولس میں نے جو ڈفرینٹ چیز دیکھی وہ ہے ان کا بچوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ٹیچرز کا. اب بالکل ایک ڈفرینٹ بات ہے جو کلچرل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے تھے اسکول میں یا اب تک پاکستان میں، اگر آنکھ میں آنکھ ڈال کے ٹیچر کے بات کرے گا تو اس کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. یہاں اگر بچہ آنکھ جھکا کے بات کرے گا یا کوائٹ رہے گا تو اس کو شائع یا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس کی کمی ہے. اور جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ بات باقاعدہ ڈسکس کی جاتی ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے، یہ کلاس میں اتنا کوائٹ کیوں تھا. تو پاکستان میں جس کو با ادب کہا جاتا ہے، یہاں پہ اس کو کانفیڈنس کی کمی سمجھ کے اس ایشو کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ بچہ کلاس میں پارٹیسپیٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا، یا یہ بچہ کوائٹ کیوں ہے. تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے اگر بات نہیں کرتا تو بھی اس کو پرسنالٹی اس کی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک طرح سے نہیں بنی اور اس کی پرسنالٹی میں کوئی خلا ہے. تو اس پہ بات کی جاتی ہے اور اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے ایشو کو. پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ، اب جیسے کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یہ ایکچولی یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کیا لرن کر رہے ہیں یا آپ کیا دماغ میں سیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ٹرین کیسے کر رہے ہیں کہ اپنی چیزوں کو انالائز کرنے کے لیے. تو یہاں کا سسٹم اس بات کی ایک عملی تصویر ہے کہ وہ بچوں کو رٹا لگانے پہ یا ان کو صرف دماغ میں چیزیں، جس کو ہم ریٹینشن پاور کہتے ہیں، اس پہ اتنا ان کا زور نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا یاد کر لیا یا اس کو کتنی چیزیں یاد ہیں، اور وہ اس بنا پر اس کے گریڈنگ کی جائے یا اس بچے کو اسیس کیا جائے اس کی قابلیت کو. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ انالیٹیکلی باتوں کو جج کرنے کی، باتوں کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اس پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ یہ چیز بچے کی نکھر کے سامنے آنی چاہیے. اور اس کے لیے جو کنڈن گارڈن سے، ایون پری کنڈن گارڈن سے یہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. بچوں کو کب پتہ چلے گا کہ موسم بہار آ گئی تو وہ ان کو رٹا مروانے کی بجائے باہر لے کے جاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ اسپرنگ سائنز ہیں، اس میں یہ دیکھیں پھول کھل رہے ہیں، یہ چیزیں آئیں گی جو آپ کو آٹم میں نظر نہیں آ رہی تھیں. موسم خزاں میں ایسے ہوتا ہے، موسم گرما میں ایسے ہوتا ہے. حتیٰ کہ بچے جو پتے درختوں سے گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھائیں گے، ان کے کلرز کے اوپر بات کریں گے، ان کو خود دیکھیں گے کہ یہ کیا چینجز تھیں. اسپرنگ میں یہ کلر تھا تو آٹم میں یہ ریڈ ہو رہا ہے یا اس طرح ہو رہا ہے. تو اس طرح کی وہ ایک چھوٹی سی یہ مثال ہے. یہ پری کنڈن گارڈن جو اسکول کی ایج ابھی نہیں ہوتی، ابھی بچے اسکول میں اگر آپ ان کو پہلے خود سے بھیجنا چاہیں تو کمیونٹی کے کچھ اسکولز ہوتے ہیں جو کہ بڑے نامینل فیس ہوتی ہے اس کی، لیکن آپ کے بچے کو وہ تھوڑا سا ٹرین کرتے ہیں یہاں کے سسٹم میں آگے جانے کے لیے. جو اسکول کے سسٹم، جو اسکول میں نارمل ایج ہے کنڈن گارڈن سے سٹارٹ ہوتا ہے، جے کے ایس کے جونیئر کنڈن گارڈن، سینئر کنڈن گارڈن، وہ آپ کا 4 سال کی عمر سے ہو جاتا ہے. اور آپ اگر آئے ہیں پاکستان سے یا کہیں سے مائگریٹ ہو کے ادھر، اور آپ کے بچے کی عمر 10 سال ہے سپوز یا 11 سال ہے، یا وہ 2008 میں فرض کریں پیدا ہوا ہے یا 2013 میں پیدا ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ اب یہ بچہ آیا ہے اور اس کا جو ہے وہ مینٹل لیول یا اس کی ایجوکیشن یا اس کا جو یہاں کا کینیڈا کا جو ویسٹ کا جو اس کا جو اس نے چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے وہ ویسا نہیں ہے تو ہم اس کو گریڈ 1 میں ڈال دیں یا گریڈ 2 میں ڈال دیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی ایج جو ہے یا آپ کا ایئر آف برتھ جو ہے وہ وہی ہے گریڈ 4 والے بچے کا، تو آپ کو گریڈ 4 میں ہی ایڈمیشن وہ ملے گا. اگر آپ کنڈن گارڈن والی ایج ہے آپ کی تو آپ کو اسی ایج گروپ میں ڈالیں گے. تو ہر سال کا، جیسے اگر سپوز ایک بچہ دسمبر میں پیدا ہوا ہے 2008 میں، تو وہ کلاس میں سب سے چھوٹا بچہ ہوگا، اور جو جنوری 2008 میں پیدا ہوا ہے تو وہ کلاس میں سب سے بڑا بچہ ہوگا. لیکن ایک سال کے میں پیدا ہونے والے بچے ایک ہی کلاس میں جاتے ہیں.
اور یہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ آپ کے بچے کو کہاں پر جانا چاہیے یا کون سے اسکول میں آپ کے بچے کو جانا چاہیے، کون سے اسکول اچھے ہیں برے ہیں، اس کی رینکنگ کے لیے فریزر انسٹیٹیوٹ جو ہے جو پورے نارتھ امریکہ کے اسکولس کی رینکنگ کرتا ہے، آپ اس کی سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ آتے ہیں تو جو آلریڈی آپ کے ریلیٹیوز یا دوست یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سے ایریاز اچھے ہیں، اور تھوڑی دیر جب آپ رہتے ہیں اور جب آپ نے گھر خریدنا ہوتا ہے تب تک آپ خود بھی اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ یہ انالائز کر لیتے ہیں کہ کون سا ایریا جو ہے وہ سیف ہے بچوں کے لیے۔ ای کیو اے او ایجوکیشن کوالٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آفس جو ہے، اس میں آپ کے بچے کی ایگزامز ہوتے ہیں 3 6 9 اس کے انڈر، اور وہ گریڈ 3 6 اور 9 میں، اور اس میں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ بچے کو رزلٹ اگلے سال کہیں جا کے ملتا ہے، لیکن وہ اسکول کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا جو رینک ہے یا آپ کی جو اس سال میں بچوں کے اس کو آپ سمجھ لیں جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، یہ وہ والے ہوتے ہیں۔ جو بچوں کے نارمل رپورٹ کارڈ ہیں جو سارا سال آپ ایک سال میں 3 ہوتے ہیں، ایک پروگریسو رپورٹس ہوتی ہیں اور 2 آپ کے پروونشل رپورٹ کارڈ ہوتے ہیں۔ اس میں پروگریسو میں جو ہے وہ صرف ٹیچر یہ بتاتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ کیسے پروگریس کر رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گڈ، ویل اور ویری ویل، پروگریسنگ ویل یا نیڈ امپرومنٹ، کچھ ایسے صرف اسٹیٹمنٹس کی صورت میں پروگریسو رپورٹ ہوتی ہے۔ اور جو اس کی گریڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ اس کی جو پروونشل رپورٹ ہے جو سال میں 2 دفعہ آتی ہے، ایک فیبرری میں اور ایک جون میں، اس میں جو ہے وہ گریڈز ہوتے ہیں۔ آپ کا جو مین آپ کی جو ایجوکیشنل سبجیکٹس ہیں جس میں میتھ ہے، لینگویج ہے اور سائنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں پہ، اور ٹیچر کی نریشنز ہوتی ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے رپورٹ کارڈ کے اینڈ پہ جو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کے بچے کی کیا اسٹرینتھس ہیں، ویئر ہی اور شی نیڈس ٹو امپروو، اور کہاں پر ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا یہ بھی وہ بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 جو ہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں جس میں این، ایس، جی اور ای، نیڈ امپرومنٹ فار این، ایس فار سیٹسفیکٹری، جی فار گڈ اور ای فار ایکسیلنٹ۔ یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، آرگنائزیشن آ جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ ورک آ جاتا ہے، کولیبریشن آ جاتی ہے، انیشیٹو آ جاتا ہے، اور سیلف ریگولیشن آتی ہے۔ یہ چیزیں ان پہ ٹیچر بھی، جب آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتے ہیں تو جب آپ ہر رپورٹ کارڈ کے بعد پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ آپ کو بٹھا کر تو بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کی آپ بھی کوئی کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹیچر پیرنٹس کا انٹریکشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت بچے کے ٹیچر کے ساتھ مل سکتے ہیں، اسکول کے تھرو یا ڈائریکٹ آپ انہیں کہیں کہ مجھے ٹائم چاہیے۔ اور ایک آپ کی میٹنگ تو ہوتی ہے، جب بھی رپورٹ کارڈز آتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کو وہ کال کرتے ہیں، اور اس میں آپ کوئی بھی بات ان سے پوچھ سکتے ہیں، کون سے ایریاز ویک ہیں، کون سے نہیں ویک۔ وہ گریڈز پہ اتنا فوکس کرنے کی بجائے ہم پاکستانی پیرنٹس اس بات پہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ او یہ بچے کا گریڈ اے نہیں آیا یا اے پلس نہیں ہے، وہ اس چیزوں کو بادر نہیں کرتے۔ وہ یہ جو میں نے آپ کو 6 پوائنٹس بتائے ہیں وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا رسپانسبل ہے اپنی یعنی ذمہ داریوں کو لے کے، اس میں کیا کس طرح کا اس کا بیہیویئر ہے، آرگنائز کتنا ہے، وہ ان کے ایریا ٹیبل ہے، ٹیبل کے اندر ہی انہوں نے سب کچھ رکھنا ہوتا ہے، اپنی پینسلز کاپیز سب وہیں چھوڑ کے آتے ہیں، تو اس لیے وہ ٹیبل کے نیچے ایک خانہ سا بنا ہوتا ہے ڈیسک کے نیچے، اس میں وہ دیکھتے ہیں کتنا آرگنائز ہے، ویسے کام کرنے میں کتنا آرگنائز ہے، انڈیپینڈنٹ کتنا ہے، اس کو کسی کی کتنی کم ضرورت ہے اپنا کام کرنے کے لیے ٹیچر کی ہیلپ کے بغیر یا دوسروں کی ہیلپ کے بغیر۔ اور پھر کولیبریشن جو ہے وہ اس میں کہ دوسروں کے ساتھ گروپ میں، یعنی اکیلے بھی وہ کام کو دیکھتے ہیں، اور گروپ میں اس میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ گروپ کے ساتھ کتنا کام مل کے کتنا کام کر سکتا ہے اور گروپ کو لے کے کیسے چلتا ہے۔ انیشیٹو جو ہے وہ کتنا انیشیٹو خود سے کام کرنے کا لے سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی امپورٹنس کو وہ بار بار کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا کہ جو ان کی رپورٹ کارڈز میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو ان کے اسکول میں ویسے ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہ اس میں جو میں نے خاص چیز نوٹ کی وہ انکلوسیونیس ہوتا ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا
اور ان کی جو اب اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہاں پہ جو اس میں ہیلتھ ایجوکیشن ہے اس کے انڈر سیکس ایجوکیشن بھی آتی ہے، تو وہ کس گریڈ سے شروع ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو یہ تو ہوگی ایجوکیشن کی مین باتیں، لیکن وہ تربیت جو ہے وہ کہاں پر اور کس طرح اس کو فوکس میں لے کر آتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں کے سسٹم میں اور پاکستان کے سسٹم میں کیا فرق ہے، اور یہاں کے سسٹم میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں سیکھ کے یا ہمیں پاکستان کے سسٹم میں اس کو شامل کرنا چاہیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک اجازت دیں. خدا حافظ.